قرآن مجید کا 7واں سپارہ ہے اور سورۃ المائدہ کے مضامین جاری ہیں۔ قرآن مجید کے اس پارے کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے اس کا پس منظر اور شان نزول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا، نجاشی، اس نے جب اپنے دربار میں مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے کہا کہ مجھے وہ کلام، وہ کتاب سناؤ جو تمہارے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آیات پڑھ کے اسے سنائیں۔ تو قرآن مجید نے اس واقعے کا بیان پہلی آیت میں فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے رہے وہ جو ہم نے اتارا تھا اپنے رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو فرمایا تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جب انہوں نے وہ سنا جو ہم نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیوں چھلک پڑے؟ مما عرف من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، نجاشی بھی رونے لگا، وہاں جو راہب بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے، اور اس مذہب کے جتنے پیروکار تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا؟ یقولون، وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے اسلام کی گواہی دینے والوں میں۔ تو سب سے پہلی آیہ کریمہ ہی جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جب حق جان کر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کی، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، حق جان لے گا، اس تک پہنچ جائے گا، اور جب جان لے گا نا حق تو دل روشن ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دل کی نرمی عطا کرے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعتوں میں سے جب بھی کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تھا تو وہ رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اتنا رویا کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ محراب میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، سب سے ابتدا میں وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز 7ویں صف تک سنائی دیتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے حلال حرام کا فیصلہ کرے، بلکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور حلال حرام کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو، جس کو اس نے حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ رسول حرام کر دے وہ حرام ہے۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 99 کے اندر اللہ کریم نے یمین کے بارے میں، یمین منعقدہ کے بارے میں، یعنی قسموں کے بارے میں، جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ لغو قسم اٹھاتے ہیں، اس پر تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کچھ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، یہاں مفسرین نے لکھا ان کی عادت ہوتی ہے، واللہ باللہ تاللہ بات کرتے وقت یہ لفظ کہنا، اس کی نیت قسم اٹھانے کی نہیں ہوتی، تو ان پر کچھ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی کہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر قائم رہے، لیکن اگر وہ قسم پر قائم نہیں رہتا تو پھر 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 99 کے اندر 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانے وقت کا کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو درمیانہ لباس پہنا دے قسم کے کفارے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کرے کہ غلام آزاد کرے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی کہ 10 مسکینوں کو، یعنی جو قسم اٹھا بیٹھا ہے اور اب وہ اپنی قسم پر قائم نہیں رہ سکتا، قسم توڑ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو درمیانہ کھانا، ایک بالکل کمزور کھانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے اور ایک
درمیانہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے، درمیانے کپڑے ضرورت کے مطابق۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ 3 روزے رکھے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ جو قسم ہی جائز نہیں شریعت میں، نہیں کسی نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد بھائی سے نہیں ملوں گا، تب یہ تو اس نے صلہ رحمی کا رشتہ توڑنے کی قسم اٹھا لی۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو یہ قسم ہی سرے سے غلط ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑ دے لیکن کفارہ بھی ادا کرے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، شراب، جوا اور حجر اسود کے پاس نا کفار نے کچھ بت لٹکائے ہوئے تھے، پتھر نصب کیے ہوئے تھے، ان کے نام کی وہ قربانیاں دیتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے تو اس کا خون ان کو ملا کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح تھے وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، تو اللہ کریم نے ان چاروں چیزوں کو ان آیہ مقدسہ میں حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بھی اور جوے سے بھی، اور پھر اسی طرح وہ جو نصب شدہ پتھر ہیں ان پر قربانیاں دینے سے بھی، اور یہ جو فالیں نکالی جاتی ہیں۔ ابھی بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دروازے پہ روٹی مانگنے آیا اور حال قسمت کا بتا رہا ہے، آیا روٹی مانگنے اور کہتا ہے قسمت کا حال بھی بتاؤں گا۔ تو اتنے کمزور ہیں پوچھنے والے بھی کہ ایک روٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے قسمت کا حال پوچھ رہے ہیں، جس کی اپنی اتنی خراب ہے کہ دروازے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، انہی آیات میں فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں گی۔ شراب بھی عداوت پیدا کرے گی، جوا بھی عداوت پیدا کرے گا، تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت فرمائی ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو شکار کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو کتب فقہ میں ملتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ان میں پہلا مضمون یہ بیان کیا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو، ضروری بات پوچھا کرو، ضروری بات۔ یہ آیت نمبر 100 میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا بیجا سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ سوال پر سوال کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ سوالات کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا، حضور ہر سال؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو محبوب کریم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ کثرت سوالات کتاب و سنت میں نا مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں شاید 14 سوال ہوں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو میں مہینوں انتظار کرتا تھا، اور میرا خیال ہوتا تھا کہ کوئی اور ہی آئے، وہ آ کے پوچھ لے تو ساتھ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ سوال کی بھی تکلیف دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر انہی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے جو بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی لوگ بڑی چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلاں چیز بھی حرام ہو گئی، ولی کا نام آ گیا تو حرام ہو گئی، 11ویں کا نام آ گیا تو بھئی حلال وہ ہے جسے اللہ رسول حلال کہیں، حرام وہ ہے جسے اللہ رسول حرام کہیں۔ تو لوگ
جبر کرتے ہیں دین میں، حالانکہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اہل کتاب سے اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی نا کہ اللہ کی نازل کردہ دین پر اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور نبی پاک کی اتباع کرو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس روش پر ہیں نا، ہم اس روش کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طریقے پہ تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ اسلام قبول کر لو، قرآن کو مانو، نبی پاک کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، تو ہم بھی اسی دین پر رہیں گے۔ جب انہوں نے دین تبدیل نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفار کی ہٹ درمی کہا یہ ان کے رویے کی سختی ہے۔ اگر تو باپ دادا ٹھیک ہوں تو طریقوں پر چلنا چاہیے، اور اگر باپ دادوں کے طریقے قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو پھر ان کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے۔ اپنے آباء و اجداد کی رسمیں نہیں نبھانی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو تسلی دی کہ اگر یہ ملحدین، مشرکین اور یہودی کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ کا نقصان کوئی بھی نہیں کریں گے۔ آپ کے ذمہ تو تبلیغ کرنا ہے نا، تو آپ تبلیغ کر دیں۔ اگر یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو نقصان نہیں کریں گے۔ اسی سے ہمارے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ عالم کو، مبلغ کو، واعظ کہنے والے کو دین کی بات کر دینی چاہیے، اور اگر اس کی بات سن کے کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، صحیح بات بتانی چاہیے۔ اب کوئی اولاد عمل نہ کرے تو ماں باپ کو اب اس کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم وصیت کرنے لگو نا اپنی اولاد کے لیے یا پیچھے مال چھوڑ کے جانے والوں کے لیے، تو تم گواہ مقرر کر لیا کرو تاکہ کوئی تنازع کھڑا نہ ہو۔ گواہ مقرر کرو، اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ان آیات کے حوالے سے کہ جب سے احکام وراثت نازل ہو گئے، اللہ نے خود بیان کر دیا کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں باپ ہوں زندہ تو پھر ان کا اتنا ہے، تو اب یہ آیات ویسے ہی منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ ان میں سے فرمایا میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، اللہ فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میری دی ہوئی طاقت سے تم نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی، یہ رب بیان فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا اذن الہی سے آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برس کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور بنی اسرائیل کی جو ایذا رسانیاں تھی، تکلیفیں تھیں، ان سے بھی عیسیٰ ہم نے آپ کو بچایا تھا۔ ان ساری باتوں کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 112 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ التجا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ آسمانوں سے ہمارے لیے تیار کھانا نازل کرے، یعنی کھانا اور وہ بھی تیار، اللہ تیار کھانا ہمارے لیے نازل کرے، اس سے ہم کھائیں گے، ہمیں قلبی اطمینان ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے نہ کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ کھانا نازل ہو جس دن، اس دن عید منا لینی چاہیے، تو جس دن نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں، یعنی کھانا آ جائے تو عید بن سکتی ہے۔ سورۃ المائدہ پڑھ رہا ہوں، روٹی آئے تو عید بن سکتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں نا بنی اسرائیل پر، نصارہ پر، عیسائیوں پر حجت قائم کی ہے، دلیل، اور
کمال کی بات ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں بندے کی روح نعرہ لگانے کو پہنچتی ہے، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ جن سے انسان صحیح معنوں میں جوش اختیار کرتا ہے۔ اللہ کریم نے نصارہ کو فرمایا کہ اے عیسیٰ، نصارہ کو حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا تھا؟ تو یقیناً پھر جواب یہی ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا نہیں تھا۔ تو جناب عیسیٰ اگر یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، تو قیامت میں بھی وہ یہی کہیں گے۔ تو پھر جو باطل نظریات والے لوگ ہیں، باطل نظریات والے، اسی طرح کا معاملہ آج کل بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو مزارات ہوں گے ان پہ آ کے تم لکی رانی سرکس لگا لینا، کہا کسی بزرگ نے، وہاں آ کے میلے ٹھیلے کرنا۔ بلکہ ہمارے ایک بڑے معتبر عالم ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا شاگرد کسی آستانے پہ مرید تھا، تو وہ جب جانے لگا نا عرس پہ حاضری دینے کے لیے، تو وہ استاد صاحب کہنے لگے بیٹے وہاں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، تم نے کیا جانا ہے بزرگوں کے دربار پہ، تم رہ نہیں دو، نہ جاؤ۔ بچے نے ضد کی کہ نہیں میرے ابا جی کا بھی پیر خانہ ہے، میرے دادا جی کا بھی تو میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب نے نا ایک رکا لکھ کے دیا، فرمانے لگے بیٹے جب وہاں پہنچو نا بزرگوں کی قبر پہ رکھ دینا، پڑھنا نہیں، اور واپس آنا تو اٹھا کے لانا۔ انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نا وہ رکا لے کے گیا، ابھی میں رستے میں ہی تھا کہ ایک بابا جی نا بڑے نورانی چہرے والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو اپنی مستی میں گزر رہا تھا، تو بزرگوں نے میرا نام لے کے مجھے بلایا، اور میں نے جب ان کی طرف توجہ کی تو میرا نام ہی نہیں میرے ابا جی کا نام بھی بتا دیا انہوں نے۔ کہتے مجھے کہنے لگے ادھر آ بیٹے، پتر ادھر آ۔ میں قریب گیا تو کہنے لگے وہ رکا لا جو تیرے استاد نے دیا ہے۔ کہتے میں روب اتنا طاری ہوا کہ میں بول ہی کوئی نہ سکا، رکا میں نے بابا جی کو دے دیا۔ کہنے لگے پتر عرس پہ جا، فارغ ہو کے نا واپس جانا تو رکا مجھ سے لے جانا۔ کہتے ہیں میرے پہ اور روب طاری ہوا، عرس کیا دیکھنا تھا، میں تو پریشانی میں ہی رہا۔ واپس آیا تو بابا جی تھے، میں نے وہ رکا لیا، تو جا کے میں نے رکا استاد جی کو دیا۔ جب میرے مفتی صاحب نے وہ رکا پڑھا تو ان پر اتنا سحر طاری ہوا کہ بے ہوش ہی ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، نارمل لائف میں جب وہ آئے عام روٹین کی زندگی میں، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑا دیانتدار شاگرد ہوں، میں نے جاتی دفعہ بھی نہیں پڑھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور جو جواب آیا وہ بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کا بے ہوش ہونا، بزرگوں کا ملنا میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ استاد مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ جو بزرگ تجھے ملے تھے نا وہ دراصل وہی تھے جن کے تو عرس پہ گیا تھا۔ تو وہ رکا انہوں نے اس لیے لے لیا، میں نے رکے پہ لکھا تھا کہ بابا جی اگر آپ اتنے ہی طاقت والے ہیں تو یہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ روکتے کیوں نہیں، میں نے رکے پہ لکھا تھا۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے جواب دیا ہے کہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم تو نکل کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں دربار پہ گئے تھے تو جو دعا مانگی ہے وہ قبول نہیں ہوئی، بابا تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو سائڈ پہ ہو گیا، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو نکل آئے کہ تم ہمیں تنگ کرتے ہو لہذا ہم جا رہے ہیں۔ فرمایا بزرگ تو مزار چھوڑ کے چلے جاتے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے پورے، اور کہتے ہیں آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہنے لگے بے ہوش اس لیے ہوا تھا کہ بابا جی کہنے لگے مولانا ہم پہ اعتراض نہ کرو، جب تک ہم زمین کے اوپر تھے منع کرنے کی ڈیوٹی ہماری تھی، اب ہماری ڈیوٹی نہیں، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اپنا کام پورا کرو، تم ڈیوٹی ادا کرو۔ بیٹھ کے وہاں طنز کر رہے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہا نہیں کہ تم میری عبادت کرو یا معاذ اللہ میری ماں کو رب مانو، تو قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں کہا نہیں تھا۔ تو جب لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنانے لگتے ہیں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔